بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، رسول مختار شفیع روز شمار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کے حضور دعا گئے رب ذوالجلال ہماری اس جمعۃ المبارک کی پاکیزہ مقدس نشست کو اپنے حضور قبول و منظور فرما کے ہم سب کے لیے اس بابرکت اور حسین گھڑی اور ان پاکیزہ لمحات کو باعث نجات فرمائے، ہمارے اکابرین مرحومین کے درجات میں بلندی کا سبب بنائے۔ گرامی قدر بزرگوں، رسول مختار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام صحابہ سے پیار اور محبت اور صحابہ کو حضور سے محبت اور عشق تھا، لیکن ان میں ایک ایسی شخصیت کے جو ہر موقع پر تمام صحابہ میں ممتاز نظر آتے ہیں اور ہر موقع پر وہ اصحاب رسول کو لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، معاملہ فہمی ہو، علم و عرفان کا تصور ہو، جرت اور بہادری ہو، اور قربانی کا جذبہ مال جان کی صورت میں ہو، تو جو سب سے نمایاں ہیں ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے بہت سے مواقع پر ہجرت کا بھی حکم فرمایا، اور ہجرت یہ مسلمانوں کا ایک ایسا خوبصورت اصول اور شیوہ ہے کہ جس میں وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی ذات، اپنی قوم اور اپنی نسل اور اپنی اولاد کے لیے نہیں، بلکہ ان کی تمنا، ان کی خواہش دین اسلام کی آبرو اور ترویج و اشاعت کا ایک تصور ذہن میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ بھی اپنے خلفاء کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، بہت سے علاقے ان کو دیتے ہیں کہ وہ فلاں علاقے میں کام کرے جہاں دین کی ضرورت ہوتی ہے۔ یوں تو ہر جگہ پر ضرورت ہے، لیکن وہ ان کے حکم پر چل کے وہ زیادہ محنت اور لگن سے وہاں اپنے شیخ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے اسلام کی دین کی خدمات کا اپنے طور پر وہ الحمدللہ کارنامہ انجام دیتے ہیں۔
اسلامی تعلیمات میں اور شریعت محمدی میں اور تاریخ اسلامی میں حضور رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت، اصحاب رسول کی ہجرت، تاریخ اسلامی کے بہت سے اہم مواقع اس بات سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کے تشدد اور لوگوں کی ہٹ دھرمی اور لوگوں کی شدت پسندی اپنی جگہ پر، لیکن ایسی جگہ پر اسلام کا پرچم لہرانا کہ جہاں اس سے بھی زیادہ ضرورت ہو، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور مکہ میں رہے، اپنے کردار، اپنے لب و لہجہ اور اپنی عالمگیر سیرت پاک کے ذریعے حضور نے لوگوں کا رخ بدلا، اور یہ تھا کہ شب و روز غلامان رسول کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یثرب کے لوگوں کی شدید خواہش تھی کہ حضور کی جلوہ گری یثرب میں ہو، اور سچی بات تو یہ ہے کہ یثرب کی سرزمین بھی حضور کے لیے تڑپ رہی تھی کہ حضور تشریف لائیں، کونین کے آقا کی جلوہ گری ہو، مکہ کو جو آپ نے اعزاز و اکرام بخشا، اب حضور یثرب کو بھی یہ اعزاز بخشیں کہ حضور تشریف فرما ہوں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ حکم دیا ہے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سے ایسے مواقع ان کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں، مکہ میں تو ثواب ہے، مکہ میں تو ڈبل ثواب ہے، 1 لاکھ کا ثواب ہے، مدینہ میں 1 لاکھ کا نہیں ہے، 50,000 کا ثواب ہے، مکہ کی تو نیت کر کے آنا ثواب ہے، مدینہ کی نیت کر کے آنا ثواب نہیں ہے۔ عجیب تصورات ہیں، بہرحال ان کا حق ہے، جو بندہ اپنے طور پہ جو تصور ذہن میں رکھے۔ ہم نے متعدد بار کہا کہ یہ اتنا بیان کرنے والے سوچ لیں کہ مکہ کی فضیلت اور عظمت ہے کس وجہ سے۔ مولویوں کا ذہن، دانشوروں کا، نام نہاد لوگوں کا یہ ہو کہ مکے کا اس لیے ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، اس لیے وہ مقدس جگہ ہے، لیکن قرآن نے تو کوئی اور انداز بتایا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر میری بات میں اگر کوئی لچک ہے، جھول ہے، اس کو آپ ماننے سے انکار کرتے ہیں تو دوسرے میں بھی تو لچک ہو سکتی ہے۔ بھئی ہم نے بیت اللہ کا انکار کب کیا؟ ہم نے کعبے کی عظمت کا انکار کب کیا؟ وہ تو کوئی لانتی ہے جو کرتا ہے۔ ہم نے مکے کی عظمت کا انکار کب کیا؟ وہ تو کوئی بے حیا ہٹ دھرم ہے جو کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مکہ عظمت والا، فضیلت والا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کعبہ ہے، اس لیے ہے نا کہ وہاں کعبہ ہے۔ تو اگر یہ اصول لے لیا جائے کہ کعبہ کی وجہ سے فضیلت ہے، سبحان اللہ، تو پھر جن نماز کے جس عرصہ کے دوران 16 ماہ تک کعبے سے رخ پھیر کے لوگوں نے قبلہ اول کی طرف نماز پڑھی تھی، پھر کیا ویلیو ہوگی، اس کے بارے میں کیا تصور ہوگا؟ اگر مکہ کی ویلیو عزت ہے کعبے کی وجہ سے، سبحان اللہ، تو پھر جن دنوں لوگوں نے، حضور نے نماز عبادت کی رخ کیا کہاں؟ قبلہ اول کی طرف، تقریباً 16 ماہ، ان 16 مہینوں میں بتاؤ کہ مکے کی کیا پوزیشن تھی؟ تو کعبے کی عظمت، سبحان اللہ، پھر دیکھیے، پھر کعبہ اعلیٰ اور عرفہ نماز میں ہیں، جن کو اللہ نے مسجد قبلتین کی زیارت کا اعزاز بخشا، اللہ ایک بار پھر ان کو اور ہم سب کو بھی بار بار۔ اب دیکھیں کہ حضور نماز میں ہیں، صحابہ بھی نماز میں ہیں، نماز کے دوران نماز حضور یوں کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك فی السماء
فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ہے نماز میں۔ اب نماز میں اصول یہ ہے، اب ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی، ہمارے ہاں کچھ احباب کا یہ خیال ہے، بلکہ وہ ببانگ ڈھول کہتے ہیں کہ حضور بھی شریعت کے پابند ہیں، حضور رحمت کونین جو فرما دیں وہی شریعت ہے، ہم یہ کہتے ہیں حضور جو فرما دیں وہی شریعت ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ کیوں؟ ہم ہیں اللہ کے مجبور بندے اور کملی والے ہیں اللہ کے محبوب بندے۔ اب نماز میں ہے، رخ ہے قبلہ اول کی جانب، نماز ہو رہی ہے، نماز کے دوران حضور کے دل میں خیال آیا، نماز کے دوران حضور نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یا اللہ یہ جو مجھے تانا دیتے ہیں یہودی، قبلہ تے پھر بھی ساڈا ہی ہے نا، تو یا اللہ یہ جو تانا دیتے ہیں، تو یوں نبی نے اٹھائی نا گردن مبارک سر انور، تو قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے آپ کا یوں آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کون ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو ہاتھ اٹھائے رب کہے محبوب قبول، سر اٹھائے تو رب خود کہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں۔ سانو تے ماں ہی منہ نہیں لاندی، سانو تے گھر والے ہی منہ نہیں لاندے، اور مولویوں کو تو حکمران منہ نہیں لگاتے، تو وہ یہ کہے کہ ہم نبی کے برابر ہیں۔ جو کملی والا نگاہ اٹھائے تو رب کہے، ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق اللہ کا محبوب ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ عاشق کی زبان میں یوں کہہ دوں محبوب تو تے اج ویکھ رہے ہیں نا، اسا جدوں دا بنایا ہے ادوں دا ہی ویکھ رہے ہیں۔ یوں اٹھایا رخ انور۔ اچھا یہ تصور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ بھی سن لو قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، حالانکہ حشر ہے، محشر ہے، سختی ہے، پلسرات ہے، سوا نیزے پہ سورج ہے، زمین ساری تپ رہی ہے، پسینے سے لوگ شرابور ہیں، ہر بندہ آپے سے باہر ہے، کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہیں ہے، اور یہ یہاں تک ہے کہ لوگ کہیں گے یا اللہ مجھ سے میری بات کر، بلکہ قرآن کہتا ہے انسان کا وجود اس کے خلاف گواہی دے گا، زبان، وجود، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ پاؤں خلاف گواہی دیں گے، وہ کہیں گے ہم سے چل کے یہ برے کام کی طرف گیا، ہاتھ کہیں گے اس نے ظالم کا ساتھ دیا، یتیم کو ستایا، غریب کا حق مارا، اس نے مظلوم کو لوٹا، اس نے لوگوں کو ستایا، تو یہ ہاتھ پاؤں خلاف گواہی دیں گے۔ جب ہر بندہ اس دن پریشان و مضطرب ہے، اس دن بھی ایک اعلیٰ ندا آئے گی، ارفع رأسک۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی دیکھوں گا آج کیا ہے، آؤں گا سیدھا آ کے سجدے میں گر جاؤں گا۔ اور ڈونگا باغ کے نمازیوں، اللہ آپ لوگوں کو قدم قدم پر عزت برکت دے۔ ڈونگا باغ میں آنے والوں، اللہ کو عبادت پسند اور عبادت میں سجدہ پسند، عبادت پسند ہے اللہ کو، اور سب سے اللہ کو قبول اور اللہ کو محبوب عبادت میں سجدہ ہے، کیونکہ جب بندہ اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں رکھ دیتا ہے نا، اپنا ناک پیشانی، وہ کہتا ہے یا اللہ دیکھ میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اللہ کو پسند ہے سجدے کی لذت، سجدے کا تصور پسند ہے، لیکن آپ دیکھیں بھئی اللہ سے ملنا ہو تو سجدہ، اللہ سے قرب ہو تو سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو سجدہ،
سجدے سے جبینے سجاؤ، سجدہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں قرب ہوتا ہے، لیکن سجدے کرنے والے کو، یعنی ہمیں اللہ کہتا ہے ملنا ہے تو سجدہ کرو، نبی سے کہا جا رہا ہے محبوب سر اٹھاؤ۔ سر اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، محبوب سر اٹھاؤ، ارفع رأسک، سر اٹھا کریم محبوب سر اٹھا۔ اور پھر کیوں؟ آج ساری کائنات کے سر جھکانے کا دن ہے، ساری کائنات کے سر جھکانے کا دن ہے، آج تیرا سر اٹھانے کا دن ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو کیسا تصور ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے سر جھکاؤ، اور نبی کو کہا جا رہا ہے محبوب اپنا سر انور اٹھاؤ، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سر انور اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا محبوب آج مانگو کیا مانگنا ہے، آج مانگو کیا مانگنا ہے۔ اور اس پہ مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر حضرت علامہ بشیر احمد کوٹلی لوہارا والوں کا ذہن میں آیا، انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا، تخے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، اور بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا۔ زلفیں بکھریں گی نا سرکار کی، تاکہ عرش سجدے میں سر کو جھکایا، اور بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں۔ زلفیں بکھریں گی، تکے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، اور بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا، پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے گئے۔ آگے علامہ کوٹلوی نے جواب بھی دیا، یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوں کی سیاہی، کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں۔ تو حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے، حکم ہوگا سر اٹھا، ہر ایک کے لیے حکم ہے جھکاؤ، حضور کو حکم ہے آج سر اٹھاؤ۔ ان کو بتا دوں کہ آج تیری شان اور عظمت دکھانے کے لیے یہ دن ہے۔ اگر
اگر یہ نہیں گئے تو پھر اس کا جواب کیا دیں گے علماء و مشائخ؟ اللہ کے اس دن ساری مخلوق ماری ماری پھرتی، آدم، نوح، ابراہیم، زکریا، عیسیٰ پاک، یحییٰ پاک، ہر ایک کے دروازے پہ آتی ہے اور آواز آتی ہے اذهبوا الی غیری، یا اللہ اس دن اس انداز سے کیوں بھیجا گیا؟ ڈائریکٹ بھیج دے جہاں بھیجنا گئے۔ فرمایا سب سے گھما پھرا کے آواز آئے گی آگے جاؤ آگے جاؤ، دروازے بند ہوں گے، کہیں گے آگے جاؤ، ایک دروازہ کھلا ہوگا، آواز آ رہی ہوگی آنا لگا آنا لگا آنا لگا، اور جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں، آ جاؤ۔ اور بریلی کا سلطان بھی کمال کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کلیم و نجی مسیح و صفی، کلیم و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، کلیم و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، لیکن جب کہیں گے آنا لگا تو احمد رضا کہتا ہے میں کہوں گا ہمارے یہاں ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا کہاں مکین و مکان۔ اچھا اس موقع پر خواجہ محمد یار گڑی والے وہ کہتے ہیں موقع بڑا اہم ہے، اس موقع پہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں حضور ہمیں اپنے عمل بھی یاد ہیں لیکن آپ کا کرم ڈاڈا یاد ہے۔ وہاں کہتے ہیں خواجہ صاحب کہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا اسانال ساول علیہ سو کے کہنا، کیونکہ آواز بند ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ماں کہے گی بیٹا جانے مولا تو جان، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جو یہ کہتے ہیں سنو کوئی نہیں ہوگا وہ بھی سچ کہتے ہیں کیونکہ ان کی تو کسی سے بنی ہوئی نہیں ہے۔ محمد یار خواجہ محمد یار فرماتے ہیں میں کہوں گا، یعنی علیہ سو کا مطلب ہے ہم سے حضور بولیں گے کہ نہیں اس دن، اسانال ساول علیہ سو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلے سو کے کہنا، جو آپ نے فرمایا میں کھینچ کھینچ کے جنت کی طرف لے جاؤں گا، اوہے کول اگلے پلے سو کے مہر دی نگاہی، یعنی خوش ہو کے دیکھیں گے آپ، مہر دی نگاہی بھلے سو کے کہنا، اور رس رنج پرانی ونجے سو کے کہنا۔ ہماری بد عملی کی طرف تو دھیان نہیں دیں گے، کریم آپ اپنے کرم کو دیکھ کے شفقت فرمائیں گے نا، تو یوں نگاہ اٹھائی فرمایا محبوب تیرا نظر اٹھانا ہم دیکھ رہے گئے، قد نرا
تقلب وجهك فی السماء، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ تانا دیتے ہیں لوگ مجھے کعبے کا، اللہ فرماتا ہے محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ علماء نے بڑی حسین بات کہی، وہ کہتے ہیں اردا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم راضی ہیں، پھیر دے منہ، رخ پھیر لے ہم راضی ہیں، رخ پھیر لے ہم راضی ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اردا نہیں تردا۔ یہ بھی بڑا کامل جواب تھا، ہم راضی محبوب پھیر دے تو بیت اللہ کی طرف، قبلہ اول کی بجائے سیدھا کر لے منہ بیت اللہ کی طرف، لیکن فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جہاں تو راضی ہے۔ جہاں تو راضی ہے پھیر دے منہ، جتھے تو راضی۔ بریلی کے بابے کا حق بنتا گئے، وہ اس موقع پہ نغمہ گاتے ہوئے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا، خدا چاہتا ہے تو میرے نبی کے غلاموں کائنات عالم میں وہ کتنا حسین منظر ہوگا۔ اب ہم نے کہا کعبہ بھی اعلیٰ، مگر کعبے کا کعبہ زہرا کا بابا۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس مٹی کی قسم ہے جو تیرے قدموں سے ٹچ ہو گئی، یا اللہ اس شہر کی قسم اس لیے اس میں کعبہ ہے۔ فرمایا کعبہ تو پہلے بھی تھا اب بھی گئے، یہ کعبے کے لیے نہیں اس لیے کہ کعبے کو بسانے والا تو آ گیا۔ کعبہ بھی افضل ہے کعبے کا، پھر سنیے کعبہ بھی افضل ہے، ہم منکر نہیں ہے، جو انکار کرے وہ بد نصیب ہے۔ کعبہ اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے اعلیٰ ہے، لیکن دیکھیے نماز ہے، بخاری کی دو روایات ملتی ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز میں ہے، اور ایک روایت یہ حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ ابو بکر پڑھائی کہ نہیں؟ نماز پڑھائی۔ اچھا پھر ابو بکر کھڑے ہو گئے، ادھر حضور حجرے سے نکلے، حضور اما عائشہ پاک جہاں اب حضور جلوہ گر گئے، روضہ رسول اللہ سب کو بار بار دکھائے، یوں مسجد شریف کا رخ، یوں کعبہ، یوں رخ کعبے کی جانب، یوں حجرہ مبارک، امام آگے حجرہ پیچھے، صفے آگے حجرہ پیچھے، یوں سرکار نکلے، یوں کریم کی جلوہ گری ہوئی، حضور جو آئے صحابہ نے ہاتھوں پہ مارے، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، بولے نہیں۔ اچھا مولانا احسان ظہیر اہل حدیث کہتا ہے ہاتھ مارنے کی بھی ضرورت نہ تھی، سجن جو آ گئے خوشبوئاں بکھر گئیاں۔ آگے کملی والے ہاتھوں پہ مارے ہاتھ، پیچھے والوں نے، اب وہ منظر کیسا ہوگا، مسجد قبلتین کو ذہن سامنے رکھیے، یوں سرکار کی جلوہ گری ہوئی، یوں امام آگے پیچھے مقتدی، پہلے پیچھے والوں نے دیکھا کعبہ آگے تھا، یوں منہ تھا، صحابہ نے کعبے کو چھوڑا،
اب یوں منہ تھا یوں رکھا ہوا، یوں مڑے پہلے، حضور ادھر سے آئے، کعبہ ادھر، صحابہ ادھر. قسم اللہ کی میں ضدی نہیں ہوں، مجھے یہ بھی، میں نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، لیکن میں نے 7 لاکھ حدیث پڑھی ہے سرکار کی. اگر کوئی بات کرنا چاہے تو میں تیار ہوں، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو میں تیار ہوں. میرے پاس اس معاملے میں دلائل کے لیے صرف کمرے، دفتر، کوٹھے نہیں، میرے پاس کیٹو سے بڑی پہاڑیاں ہیں. یوں سرکار آئے، رخ پھر گیا یوں اور حجرے کی طرف لگا. اچھا صحابہ پیچھے، پہلے وہ مڑا ہوگا جو سامنے تھا، پھر اس کے ساتھ والا مڑا ہوگا، پھر اگلی صف والے، پھر اگلی صف والے، اگے بچ گیا امام، اگے بچیا امام. جب امام نے دیکھا مقتدیاں دے منہ ہی میری طرف نہیں، امام نے دیکھا تو امام نے بھی رخ یوں پھیرتے پھیرتے سیدھا حضور کی طرف کر دیا. آئے کیسے تھے؟ ایک ہاتھ یوں ایک یک رکھا ہوا، ایک طرف عباس، ایک طرف جناب حضرت جناب علی. دیکھو میرا گلشن کیسا لگ رہا گئے. سیدھے آئے تو کعبہ. اب ذرا دیکھیے مسئلہ شریعت کا کیا ہے. میں اور آپ نماز میں ہیں، نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے. جو دائیں بائیں دیکھے پھر اگر گردن ہلی تھوڑی بہت تو پھر اور مسئلہ، لیکن اگر سینہ ہی ہٹ گیا، کم مک گیا. صحابہ کے سینے ہٹے، رخ ہٹے، منہ ہٹے. اگلی گل بھی سن لو. اب یہ جاہل اور دشمنان دین نام نہاد مولویوں پر میں ڈرون پھینکنے لگا ہوں. ڈرون جو بیچارے تخریج شدہ کتابیں پڑھ پڑھ کے مارے پھرتے گئے، یہ بیچاری جاہل جہالت کی ماری قوم کے نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال نبی میں نہیں ہوتی، کیونکہ نماز اللہ کی ہے. میرے پاس کروڑوں دلائل، ایک پھول لے لو، نماز میں خیال آئے کیونکہ اللہ کی ہے، نماز نہیں ہوتی. اب مجھے بتا دو، سلام سے پہلے نماز ختم ہوتی ہے یا بعد میں؟ اب بتائیں بھئی، نماز تب ختم ہوگی جب سلام پھیرو گے. نماز سے پہلے، ختم کرنے سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے ایک ایسا کام بھی کرتے ہو جو خالصتاً نبی کے لیے وہ درود ہے. اب بتاؤ کہاں گئی نماز؟ پڑھو بغیر درود کے. نہیں پڑھنا درود تو نماز. اگلی بات بھی سنو، جو پڑھا تو خیال نہ کیا پھر بھی. امام اعظم کا فتویٰ سنو، امام اعظم کا. آپ نے فرمایا جو درود پڑھے مگر بھول کے پڑھے، پڑھنا نہیں تھا، درود پڑھ لیا بھول کے، یعنی دوسری رکعت میں بھول کے درود پڑھ بیٹھا، فرمایا سجدہ صاف کرے. سجدہ. رات کو خواب میں سرکار آ گئے. مسئلہ دسن دی بھی تے چس سے نا، بندہ یوں مسئلہ بتائے کہ خود سرکار آ جائیں. حضور نے فرمایا ابو حنیفہ چنگا مسئلہ کڑے، جیڑا میرے تے درود پڑھے وہ بھی سجدہ صاف کرے. اچھا ایک اور بات سنیے، ہمارے غامدی صاحب ہیں، خالص بازاری مولوی ہیں، غامدی صاحب، جاوید غامدی صاحب بڑی کلاس کا مولوی ہے، کیونکہ کلاسیکل مولوی ہے.
تو وہ دنیا اس کو اب صحیح اسٹیشن ملا ہے بھی عالم دنیا اور چینل بھی دنیا، صحیح فٹ ہوا ہے ماشاءاللہ، پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ تو مولانا جاوید غامدی وہ کہتا ہے جناب دین میں یہ ہے ہی نہیں، جو مرضی کرو، یہ کچھا پہنو، نکر پہنو، شرٹ پہنو، شلوار پہنو، نہ پہنو، یہ دین میں نہیں ہے۔ کیا دین ہے تیرا؟ وہ کہتے ہیں جناب یہ پردہ وردہ یہ دین میں نہیں ہے، یہ شراب سے ممانعت، یہ گانا موسیقی یہ منع نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مولوی کو پھر دنیا بڑا لائک کرتی ہے، نراستے نہیں جے، یہ پھر پسندیدہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ ماشاءاللہ دیکھو نا کیسے مسئلے نکال رہے ہیں وہ، تو وہ اس کا اپنا مزاج ہے، تو وہ اپنے انداز سے بات کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سے تو غرض نہیں۔ گل کیڑی آئی بھلا؟ امام اعظم والی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ غامدی صاحب کہتے ہیں امام اعظم بھی مولوی تھے، وہ اس دور کے تھے، میں اس دور کا ہوں۔ کیا عالم ہے تو اور جاہل، تو مسئلہ بتائے مشرف کی گود میں بیٹھ کے، تو مسئلہ بتاتے ہوئے خوش کرے نواز شریف کو، عمران خان کو، زرداری کو، اور امام اعظم مسئلہ بتائے تو مدینے والا خوش ہو۔ وہ خوش ہو کملی والے ہیں، مسئلہ بتائے تو امام اعظم مسئلہ بتائے تو حضور خوش ہو۔ فرمایا چنگا مسئلہ دسی، جو مجھ پہ درود پڑے وہ بھی سجدہ صاحب کرے۔ امام صاحب نے جو کہا، حضور نے کتنا پیار کیا، فرمایا حضور اس لیے سجدہ صاحب میں نے کہا کیونکہ وہ پڑے درود آپ پہ اور پڑے بھول کے، حضور پر درود بھول کے پڑھے، یہ کیسے ہے؟ اس لیے جب نماز میں درود پڑھے جائے تو تب بھی توجہ، یہ سجدہ، رکوع، تشہد، قعدہ، جلسہ سب کچھ حضور نے کیا، ویسے کرنا ہے، یہ بھی خیال میں۔ یوں رخ پھرا، حضور آئے، حضور نے کیا فرمایا؟ بخاری کے الفاظ ہیں، صفیں ٹوٹ گئیں، رخ پھر گئے، توجہ پھر گئی، رخ بھی پھرا، سینہ بھی پھرا، منہ بھی پھرا، توجہ بھی پھری۔ حضور نے فرمایا اتموا صلاتکم، اتموا صلاتکم ورخ الستر، پوری کرو پوری کرو۔ ہاں اس کا مطلب ہے ٹوٹی نہیں۔ میدہ قبلہ کعبہ، مسجد منبر، مصحف قرآن وی تو، میدے فرض فریضے حج زکاة صوم صلاة اذان وی تو، میدہ عشق وی تو، میدہ یار وی تو، میدہ دین وی تو، ایمان وی تو، یہ یار فرید قبول کرے، سرکار وی تو، سلطان وی تو، نہیں تا کہتر کم تر اے احکر، حاکم لا شے لا امکان وی تو۔ عرض یہ کر لگا ہوں، رخ پھر گیا کیونکہ رسول مختار آئے، ادھر سے توجہ ہٹ گئی۔ فرمایا نماز ٹوٹی نہیں کیونکہ رخ کعبے سے گر ہٹا گئے، لیکن کعبے کے کعبے زہرا کے بابے کی طرف لگ گیا گئے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جگہ جی چاہے پھیر لے، اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اجازت دی، حکم فرمایا، اللہ کی طرف سے اذن ہوا، حضور نے اپنا سرکار نے ہجرت کا ارادہ فرمایا مکے سے مدینہ کی جانب۔ اب جب حضور فرمایا، صحابہ عرض کر رہے حضور مجھے اجازت دو میں ہجرت کروں، فرمایا تم جاؤ۔ حضور کس کے ساتھ؟ فرمایا تو فلاں کے ساتھ، تو فلاں کے ساتھ، تو فلاں کے ساتھ۔ ہجرت کے لیے ڈیوٹیاں لگتی گئی، ہجرت کی اجازت مانگتے ملتی گئی۔ ابو بکر آ گئے، حضور مجھے بھی اجازت دیں ہجرت کروں، فرمایا تو رک جا،
ابو بکر رک گئے، فرماتے ہیں پھر میں نے کہا حضور اجازت، فرمایا رک جا۔ ایک دن عرض کی حضور سب کے اچھے اچھے میرے دوست بھائی جن سے یارانہ زیادہ گئے وہ سارے جا رہے گئے، کسی کے ساتھ مجھے بھی اٹیچ کریں۔ مسکرا کے فرمایا ابو بکر انہاں دے یار میں بنائے نے، تیرا یار رب نے بنایا ہے۔ تیاری رکھ، حضور جاؤں فرمائے ایک دن آئے گا۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ میرے لیے اعلان ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ رازدار جو تھے میرے کریم کے پیارے غلاموں، اب حکم ربی ہوا۔ ابو بکر تو مدت سے منتظر تھے وہ دن کب آئے، میری قسمت کا ستارہ کب جاگے گا، جب مجھے حکم ہوگا چل ابو بکر چلیے۔ اب رسول کائنات علیہ السلام کے پیارے غلام ابو بکر فرماتے ہیں دن رات انتظار کرنے لگا، کوئی دن بھی میرا انتظار کے بغیر نہیں گزرا۔ ایک دن اچانک یہ ہوا، اللہ کا نبی میرے گھر پہ آ کے دستک دی۔ اندر سے ابو بکر بولے حضور بوئے کھلے نے، بوئے کھلے نے۔ میں نے تو اس دن سے دروازہ بند ہی نہیں کیا جس دن آپ نے فرمایا تھا وقت آئے گا ہم چلیں گے۔ حضور آ جاؤ، گھر بھی تواڈا، در بھی تواڈا، ابو بکر بھی تواڈا۔ حضور تشریف لائیے۔ اب ذرا غور فرمائیے نبی کے پیارے غلاموں، ڈونگا باغ کے مرکز میں آنے والوں، اب دیکھیے کتنا وہ خوش نصیب ہے جس کو مدینہ ملے، کتنا خوش نصیب ہے جو رسول اللہ کے پاک روضے پہ جائے، کتنا خوش نصیب ہے جو جالی کو پکڑے، کتنا خوش نصیب ہے جو اندر چلا جائے، روضہ پاک کے اندر جائے۔ وہ خوش نصیب ہے جس کو مدینے والا بلائے، خوش نصیب ہے جس کو رسول اللہ بلائے، خوش نصیب ہے جو حضور کی دہلیز پہ آئے، وہ خوش نصیب ہے جو کملی والے کے گھر آئے، وہ خوش نصیب ہے۔ لیکن وہ کتنا اونچا گئے جس کے گھر میں کملی والا آپ آ جائے۔ کیڑے اونچیاں بختاں والا جدا دل بر گھر آ جاوے، واغ مقدر اس دھرتی دا جتھے یار پھیرا پاوے۔ رسول کائنات خود آ گئے ابو بکر کے گھر میں۔ اب سنیے، جب ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلے میرے قریب نے فرمایا علی آ جا، آ گئے۔ علی آ گئے، حضور فرماتے ہیں علی تو میرے بستر پہ لیٹ جا۔ جی آقا۔ علی آئے، نبی کے بستر پہ لیٹ گئے۔ بستر کملی والے کا، سونے والا علی ہے۔ اگر بستر اٹھانے کا تھوڑا سا بھی ثواب ہوتا تو علی اٹھاتے، وہ بھی نبی والا بستر۔ لیکن علی نے نبی والا بستر بھی نہیں اٹھایا کیونکہ اٹھانے کا ثواب بھی نہیں۔ علی سو گئے نبی کے بستر پہ، سونے لگے۔ حضور فرمایا صبح اٹھنا، امانتیں لوگوں کو دے دینا، پھر آ جانا۔ بس یوں سنا، ابو بکر صدیق کے گھر حضور چلنے لگے۔ فرمایا صبح اٹھنا، علی امانتیں لٹانا۔ علی نے لمبی تانی چادر،
علی نے چادر اوپر لی اور آرام سے سو گئے۔ علی پاک سے پوچھا لوگوں نے، بتا باہر دشمن الرٹ ہے، ہاتھ میں انہوں نے اسلحہ پکڑا ہوا، وہ ڈائریکٹ حملہ کرنے کے لیے پورے قبیلے خاندان لائے ہیں، تجھے نیند کیسی آئی؟ علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس سے پہلے میری نیند کا عالم یہ تھا کہ میں نے سورج کو مخاطب ہو کے ایک دن کہا، اے سورج سن لے، تو جب بھی طلوع و غروب کے مراحل سے گزرا گئے، بتا تو کبھی علی کو غافل پایا؟ کتنا عابد علی ہے، سورج سے کہہ رہے ہیں تو بتا، تو جب بھی طلوع ہوا مجھے یاد سے غافل پایا؟ تو ابھرا تو میں نے دیکھا، تو غروب ہوا تو میں نے دیکھا، تو جب طلوع و غروب کے مراحل طے کر رہا تھا میری زبان ذکر الہی میں مصروف تھی کہ نہیں؟ علی کہتے گئے میں نے سحروں کے نیند کی ہی نہیں، لیکن آج کی رات جو نبی کے بستر پہ تھی میں چسدا ستا، لمبی تان کے ستا، مطمئن سویا، وجہ کیا گیا، کہا اس لیے دشمن تو باغر تھے حملہ کر دیتے۔ علی نے کہا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا میرا، علی ہے نا، کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتا، نبی نے جاتے جاتے کہہ دیا تھا صبح ہوگی۔ صبح ہوگی، امانتیں واپس کرنا، بس میں نے کہا آج جو مرضی ہو جائے مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی نے کہہ دیا گیا صبح ہوگی۔ آج مجھے پتہ ہے میرے ٹوٹے بھی کرے تو میں مروں گا نہیں۔ تیرے منہ گل جیڑی نکلے او تیر، جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر۔ حضور نے فرمایا علی لیٹ گئے، علی لیٹ گئے، ابو بکر صدیق کی طرف حضور چل پڑے، اب ہجرت کی طرف چلے۔ اب تھا کیا راستے میں باہر دشمن کھڑے تھے، ہائی الرٹ۔ یہ جو ہائی الرٹ ہوتے ہیں نا، یہ تو پرندے کو پر نہیں مارنے دیتے، وہ سارے دیکھ رہے تھے حضور کے دروازے کی جانب۔ حضور اندر سے نکلے، جاتے جاتے مٹی اٹھائی، ماری ان کے سروں پر، وہ کھڑے رہے، حضور گزر گئے۔ آج بھی ان کی نسل کہتی ہے حضور ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ میں کہا تواڈے وڈکیاں دے وچوں گزر کے نظر نہیں آئے۔ تمہارے بزرگوں کے دیواروں کو، راستے کی حائل دیواروں کو نبی کراس کر گئے، نظر نہیں آئے۔ اگر دیکھنا گئے تو پھر 1300 سال کے بعد غیرت اقبال سے لو، پھر کہو گے لوگ بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں، اس کو نظر نہیں آتا جو قریب بھی ہو، کیونکہ جو بے ایمان ہوتا ہے وہ نبی کو دیکھ سکتا۔ اللہ کی قسم میں جب سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، ابو جہل کی بیوی، ابو لہب کی بیوی آ گئی، آگ بگولا، حضور رحمت کونین کی طرف بڑھنے لگی۔ صحابہ نے کہا حضور ام جمیل آ گئی ہے، غصے میں بڑی ہے۔ حضور فرمایا سانو ویکھے گی تے تو
بیچ میں گھوم پھر رہی تھی لیکن حضور نظر نہ آئے. ازا کہ وہ حسد تے تعصب تے غصے دی اگ وچ رکھ کے ویکھو گے تے نظر نہیں آن گے. عشق کی چنگاری لے لو قسم ہے رب کی، لاہور میں بیٹھ کر تمہیں مدینے والا درشن کرایا کرے گا. اقبال نہ مدینے گیا نہ مکے گیا، لیکن اس نے کہا لوگو بھی تو، اس لیے کہ وہ آ کے نوازتے اسی کو گئے جس کے دل میں کنیکشن ہوتا ہے ایمان کا. سارے کراس کر کے نبی چلے گئے. جب رحمت کونین چلے گئے ابو بکر کے گھر میں، چل ابو بکر. حضور میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی گئے. حضور رحمت کونین علیہ السلام ابو بکر کے گھر میں پہنچے. رحمت کونین کے لیے ابو بکر تیار. ملا باقر مجلسی شیعہ مجتہد نے یہاں ایک بڑی کمال کی بات لکھی. وہ کہتے گئے علی حضور آ گئے ابو بکر کے گھر میں، چل چلیے. انہوں نے بھی نہیں پوچھا جانا کتے. بس ابو بکر بیٹھ گئے. حضور سے عرض کرنے لگے حضور انج کرو تسی میرے موڈیاں تے چاڑاؤ، آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں. حضور نے فرمایا وہ کیوں؟ ابو بکر میں بھی چل سکتا ہوں، میں ٹھیک ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے اللہ نے مجھے کئی مردوں کی طاقت قوت دی ہے. ابو بکر کہتے ہیں حضور میں چاہنا منزل دوواں دی مکے تے نشان ایک دے لگن، قدم ایک کے لگے، منزل پہ دونوں پہنچے. حضور بیٹھ گئے ابو بکر کے کندھے پر. اچھا ضروری نہیں، جس کا سبحان اللہ کہنے کو جی نہ چاہے تو ضروری نہیں ہے، یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے نا. کچھ بندوں کا خیال ہوتا ہے کیونکہ میں معزز آدمی ہوں میں تو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، تو منہ تو تلے کر بوے. اب ابو بکر صدیق نے رسول مختار علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا لیا. اب ذرا ایک میں بات اکثر کہتا ہوں، آپ نے سنی اور میں پھر ذوق کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور کو جب اٹھایا ابو بکر نے، بس حضور نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ابو بکر کے سر پر. ابو بکر نے، آپ کو پتا ہے جو کندھے پہ بندہ بٹھائے اٹھانے والے کا ہاتھ ہوتا ہے پاؤں پر اور سوار کا ہاتھ ہوتا ہے سر پر. ابو بکر کے سر پہ رکھا نبی نے ہاتھ. ابو بکر نیاز مندی سے پاؤں پکڑ رہے تھے. ابو بکر نے نبی کے پکڑے پاؤں، نبی نے رکھا سر پہ ہاتھ. دنیا کو رب نے بتا دیا لوگو یہ ہاتھ نبی کے نہیں ہمارے ہیں. یہ ہاتھ ہیں ہی ہمارے، یہ ہاتھ ہی ہمارے ہیں. نبی کے ہاتھ کو قرآن کہتا ہے ہمارا. جو تم نے مارا تم نے نہیں پتھر مارے ہم نے مارے. ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ تیرے ہاتھ نہیں ہمارے گئے. اس لیے میں نادان دوستوں سے کہتا ہوں ابو بکر نو انج نہ آکھیا کرو تانوں نہیں پتا ابو بکر ہوئے جدے سر تے ہاتھ. تانوں نہیں پتا ابو بکر دے سر تے ہاتھ. مصطفیٰ دا تے خدا دے ہاتھ ساڈا. وہ ابو بکر کتنا اونچا گئے. اب غار ثور میں چلتے 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 اٹھایا ابو بکر نے. چنگا بھلا جوان بندہ ساڑے ورگا 5 وڈیاں بوتلاں کھنیاں 5 بوتلاں بندہ پی جاندہ چنگا بھلا جوان. وہاں پتہ لگتا ہے ابو بکر تھا. قسم اللہ کی. اٹھا کے غار میں پہنچ گئے. پھر کہتے ہیں حضور رکو. اچھا چلتے ہوئے بھی عجیب انداز تھا، آگے جب نکلے تو عجیب انداز تھا، لیکن آپ رکو. ہر جگہ پہ ابو بکر ہمیشہ کہتے حضور آپ آگے
آپ آگے، حضور تسی اگے، غار میں کہتے ہیں حضور تسا اگے نہیں، حضور آپ رکیں میں دیکھتا ہوں۔ اندر گئے، ابو بکر صدیق نے آکھا حضور تسا ذرا بوئے تے کھڑے ہو، وہ غار کے دروازے پہ کھڑے ہو نا حضور، غار کے دروازے پہ کھڑے ہو، میں اندر جھانکوں ذرا۔ ابو بکر گئے، سورے سوراخ بند کر دیے، میں نے بات ختم کر دی، صرف آپ کو جج بنا کے فیصلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ میں نے جتنے مورخ پڑھے کسی نے نہیں لکھا ابو بکر کے پاس چراغ تھا، ٹارچ تھی، ابو بکر کے پاس کوئی بتی تھی۔ یار سوراخ کیسے بند کیے؟ پھر یہ دیوار نہیں تھی، دیوار کے تو چلو سوراخ بندہ ہاتھ پھیرے تو پتہ لگ جاتا ہے، غار کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ یہ اس میں مطلب ہے کوئی پتھر اٹھا ہوا ہے، کوئی نیچے گئے، تو کیسے پتہ لگا کہ یہ سوراخ ہے، یہ ویسے پتھر نیچے ہوا ہے، کیسے پتہ چلا؟ اس لیے جب ابو بکر نے کہا نا حضور آپ ذرا دروازے میں آ جائیں، کیونکہ جب نبی دروازے میں تھے تو غار کی روشنی کو ابو بکر صدیق نے یوں دیکھا، کیونکہ اماں ایسا فرماتی ہیں میری سوئی گری، حضور مسکرائے گم شدہ سوئی مل گئی۔ ٹائم اوپر ہو گیا، یہ ٹائم وفا نہیں کرتا، اس لیے اس سے آگے اگلے جمعہ وما علیہ۔